लाहौर के गलियां जहां कभी हंसी गूंजती थी आज खामोश और वीरान है। आसमान से बरसती आफत सैलाब की सूरत में अपने साथ सिर्फ पानी नहीं बल्कि गहरे राज और अनदेखे खौफ भी बहा लाई है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। एक ऐसी कहानी जो एक तूफानी रात में जन्म ली और जिसके साए आज भी इस शहर पर मंडला रहे हैं। अगर आप कमजोर दिल के मालिक हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं, लेकिन अगर आप मावराई और सनसनीखेज वाकयात के मुतलाशी हैं तो हमारे साथ रहिए। लेकिन पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी मजीद खौफनाक कहानियों से लुत्फ अंदोज हो सकें। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कुदरती आफत अपना रुख इख्तियार करती है तो वो सिर्फ तबाही नहीं लाती बल्कि अपने साथ कुछ ऐसी चीजें भी बहा लाती है जो इस दुनिया की नहीं होती। आज रात हम जिस तूफान की बात कर रहे हैं उसने एक ऐसे भेद को खोल दिया जो सदियों से दफन था। एक ऐसा भेद जो आज भी अपनी गवाही दे रहा है। ये 2014 की बात है जब लाहौर में बदतरीन सैलाब आया था। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी और हर तरफ पानी ही पानी था। मैं और मेरा कज़न जुबैर शाहदरा के इलाके में फंस गए थे। हमारी गाड़ी सैलाब के पानी में खराब हो चुकी थी और रात का वक्त था। सैलाब की वजह से बिजली जा चुकी थी और हर तरफ घुप अंधेरा था। हमें एक करीबी पुरानी हवेली में पनाह लेनी पड़ी जिसके बारे में हमने बचपन में बहुत सी खौफनाक कहानियां सुन रखी थी। लोग कहते थे कि वहां एक पुराने खानदान के साथ कुछ बुरा हुआ था और उनकी रूहें अब भी वहां भटकती हैं। जैसे ही हम हवेली के अंदर दाखिल हुए एक भयानक खामोशी ने हमारा इस्तकबाल किया। हवा में एक अजीब सी बोसीदा बदबू थी जैसे पुराने कपड़े और गली सड़ी लकड़ी। हवेली के मरकजी हॉल में टूटी हुई खिड़कियां और धूल से अटी फर्नीचर बिखरा पड़ा था। असद ने मेरी टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर नजर डाली जो नमजदगी की वजह से काली पड़ चुकी थी। यार, यहां तो अजीब सी वहशत है। बस रात गुजारनी है यहां, सुबह निकल जाएंगे। हमने एक कमरे का इंतखाब किया जो बाकी कमरों के मुकाबले में कदरे बेहतर लग रहा था। हम फर्श पर बैठ गए और बाहर बारिश का शोर पहले से ज्यादा तेज हो गया। बिजली चमकती तो हवेली की पुरानी दीवारों पर अजीबो गरीब साए बनते। जो और खौफनाक लगते। अचानक हमने ऊपर की मंजिल से कुछ गिरने की आवाज सुनी। एक भारी चीज गिरी थी और उसके बाद एक तेज चीख की आवाज आई जैसे कोई औरत दर्द से चीख रही हो। हम दोनों एकदम से उठे। ये क्या था? मैंने कहा। ऊपर से आवाज आई है, जुबैर ने कांपती हुई आवाज में कहा। शायद कोई और फंसा हुआ है,
ہم نے فیصلہ کیا کہ اوپر جا کر دیکھیں گے۔ جیسے ہی ہم سیڑھیوں پر چڑھے، سیڑھیاں چرچرانے لگیں جیسے کسی کا بھاری قدم پڑا ہو۔ اوپر کی منزل پر گہرا اندھیرا تھا اور ہوا میں ایک تیز بو تھی، جیسے خون اور سڑے ہوئے گوشت کی۔ ہم نے ایک کمرے کی طرف بڑھنا شروع کیا جہاں سے چیخ کی آواز آئی تھی۔ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر سے ایک ہلکی نیلی روشنی آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، ایک خوفناک منظر میرے سامنے تھا۔ کمرے کے درمیان میں ایک پرانی پلنگ پڑی تھی اور اس پر ایک عورت کا سایہ بیٹھا تھا۔ اس کی پیٹھ ہماری طرف تھی اور وہ آہستہ آہستہ ہنس رہی تھی۔ اس کی ہنسی اتنی ڈرانی تھی کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ ہنس رہی تھی، لیکن اس ہنسی میں کوئی خوشی نہیں تھی، بلکہ گہرا درد اور غصہ بھرا ہوا تھا۔ یہ کون ہے؟ زبیر نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ بس اس کا چہرہ نیچے نہیں تھا۔ اتنی تیز چیخنے جیسی آواز میں پوچھا۔ اس کا چہرہ پیلی اور سڑی ہوئی لگ رہا تھا اور اس کی نظریں ہم پر پڑی اور اس نے ایک تیز چیخنے جیسی آواز نکالی جو کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آنے لگی۔ اس کی نظریں ہم پر پڑی اور اس نے ایک تیز چیخنے جیسی آواز نکالی جو کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آنے لگی۔ درد ہونے لگا۔ وہ سایہ تیزی سے ہماری طرف بڑھنے لگا۔ اس کے قدم فرش پر نہیں پڑ رہے تھے، بلکہ وہ ہوا میں تیر رہا تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ایک دم سے پیچھے ہٹے۔ ہم نیچے بھاگنے لگے، لیکن سیڑھیوں پر پہنچتے ہی ہمیں محسوس ہوا کہ کوئی ہمارے پیچھے ہے۔ بھیگی ہوئی ہوا کا ایک جھونکا میرے گال پر لگا اور مجھے لگا جیسے کوئی مجھے چھو رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ سایہ ہمارے بالکل پیچھے تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ ہم نیچے مرکزی ہال میں پہنچے اور باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن باہر سیلاب کا پانی اتنا تھا کہ بھاگنا مشکل تھا۔ اچانک حویلی کے تمام دروازے اور کھڑکیاں خود بخود بند ہو گئیں۔ باہر سے بارش کا شور بند ہو گیا اور ہر طرف ایک بھیانک خاموشی چھا گئی۔ ہم نے محسوس کیا کہ ہم پھنس چکے ہیں۔ وہ سایہ ہماری طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں ٹھنڈک اتنی بڑھ گئی کہ ہمارے ہونٹ نیلے پڑنے لگے۔ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، میں نے زبیر سے کہا۔ لیکن کیا؟ اس کی آواز ڈوب رہی تھی۔ جیسے ہی وہ سایہ ہمارے قریب پہنچا، ہم نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی زنگ آلود چھری تھی۔ وہ چھری سے خود کو وار کر رہی تھی، لیکن اسے کوئی درد نہیں ہو رہا تھا۔ خون کے قطرے نہیں گر رہے تھے، بلکہ ایک سیاہ تاریک مایا ٹپک رہا تھا جو فرش پر گرتے ہی بخارات بن رہا تھا۔ اس کی ہنسی دوبارہ گونجی، لیکن اب یہ ہنسی ہماری روحوں کو چھلنی کر رہی تھی۔ وہ ہمیں مارنا نہیں چاہتی تھی، بلکہ ہمیں خوف سے مفلوج کرنا چاہتی تھی۔ اچانک باہر بجلی زور سے چمکی اور گرج چمک کے ساتھ حویلی کا ایک حصہ گر گیا۔ اس تیز آواز سے وہ سایہ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ یہ ہمارے لیے فرار کا موقع تھا۔ ہم نے تیزی سے ٹوٹی ہوئی دیوار کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ بارش کا پانی ابھی بھی بہت زیادہ تھا، لیکن اب ہمارے پاس بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہم اندھیرے اور سیلاب کے پانی میں ڈوبے سڑکوں پر بھاگتے رہے جب تک کہ ہمیں ایک اونچی جگہ نہیں مل گئی۔ ہم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ خوفناک رات، وہ حویلی، وہ چیخیں اور وہ نیلی آنکھوں والا سایہ، یہ سب ہمارے ذہنوں میں نقش ہو چکا تھا۔ اس رات کے بعد ہم نے پھر کبھی سیلاب یا کسی پرانی حویلی کا رخ نہیں کیا۔ لاہور کا وہ طوفانی سیلاب اپنے پیچھے صرف تباہی نہیں، بلکہ ایک ایسی ہولناک یاد چھوڑ گیا جو آج بھی ہمیں راتوں کو سونے نہیں دیتی۔ لاہور کی وہ طوفانی رات، ایک ایسی یاد جو خوف اور پراسراریت سے بھری ہے۔ موہٹا پیلس کی طرح یہ پرانی حویلیاں بھی اپنے اندر کئی راز چھپائے ہوئے ہیں۔ سیلاب کا پانی شاید چلا گیا ہو، لیکن اس رات کے سائے آج بھی اس شہر پر منڈلا رہے ہیں۔
کیا آپ کبھی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا چاہیں گے؟ اور اگر آپ کبھی کسی ایسی ویران جگہ پر پھنس جائیں تو کیا آپ کی ہمت ہوگی اس کے بھید کو جاننے کی؟ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ ایسی مزید سنسنی خیز اور ماورائی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی بار تک اپنا خیال رکھیں اور اندھیرے سے بچ کر رہیں۔